بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، سلطان محمد ثانی نے صرف 23 برس کی عمر میں قسطنطنیہ کو فتح کیا تھا۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ دیگر عظیم سپہ سالاروں نے بھی قریباً اسی عمر میں عظیم و عالیشان فتوحات حاصل کی تھیں۔ اسکندر مقدونی نے 21 برس کی عمر میں جرانیکوس کی جنگ کے موقع پر ایرانیوں کے مقابلے میں زبردست فتح حاصل کی تھی۔ قسطنطنیہ کے عظیم و شان فتح کے بعد بھی سلطان چین سے نہ بیٹھا۔ وہ جنگ کا دھنی تھا اور اس کی ساری عمر میدان جنگ میں یا جنگ کی تیاریوں میں گزری۔ اس زمانے میں بلقان کی سیاسی حالت اس بات کا تقاضا کر رہی تھی کہ سلطان اس جانب بھی اپنی توجہ مبذول کرے۔ بلقان اور جزیرہ نما یونان میں کوئی پائیدار اور متحد سلطنت قائم نہ تھی، بلکہ یہ علاقے مختلف امارتوں میں تقسیم تھے اور ہر علاقے کا حاکم ہوتا تھا جو اپنی جگہ خود مختار ہوتا تھا۔ چونکہ یہ امارتیں منتشر تھیں اور ان کے مابین کسی قسم کا اتحاد نہ تھا، اس لیے انہیں عثمانی خطرے کا احساس تک نہ ہوا۔ 15ویں صدی کے اوائل میں اہل وینس، پیلوپونیز، جزیرہ کریٹ اور بحیرہ ایچین کے بہت سے جزیروں پر قابض تھے۔ اگرچہ جزیرہ نما موریہ کے حصے بعد میں فرانسیسیوں کے زیر تسلط آ گئے، تاہم ساحل کے بہترین علاقے اور بحیرہ ایچین کے جزائر بدستور وینس کے قبضے میں رہے۔ بعد میں ہسپانوی اور اطالوی باشندوں نے بھی یہاں ڈیرا جمایا۔ رفتہ رفتہ ان علاقوں میں بد نظمی پیدا ہونے لگی، جس نے کچھ مدت میں شدت اختیار کر لی۔ بالآخر فرانسیسیوں کو اطالویوں کے سامنے ہار ماننی پڑی اور وہ ان علاقوں کو خالی کر کے چلے گئے۔ اطالویوں نے ہسپانیوں کو بھی یہاں سے جانے پر مجبور کر دیا۔ اس دوران میں ترکوں نے بھی اپنی کارروائی جاری رکھی۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے تو کسی فریق کے خلاف دوسرے فریق کی مدد کرتے اور جب یہ دیکھتے کہ دونوں فریق باہمی جنگ و جدل کے باعث کمزور ہو چکے ہیں تو ان کے علاقوں پر قبضہ جما لیتے۔ اس بد نظمی اور انتشار کے باعث بلقان اور جزیرہ نما یونان کے لوگ عجیب مصیبت میں مبتلا ہو گئے۔ آئے دن شورشوں کے نتیجے میں انہیں اپنے گھر بار چھوڑ کر مارا پھرنا پڑا تھا۔ ان کی غیر حاضری میں قریبی ریاستوں مثلاً البانیہ وغیرہ کے لوگ آ کر ان کی جگہوں پر قابض ہو جاتے تھے اور اس طرح جنگ و جدل کا سلسلہ برابر جاری رہتا تھا، جس میں بیسیوں شہر اور بستیاں ویران ہو جاتی تھیں۔ اس صورتحال کا خاتمہ سلطان محمد فاتح نے آ کر کیا۔ سلطان فاتح پہلا شخص نہ تھا جس نے ان علاقوں پر فوج کشی کی۔ اس سے پہلے سلطان باجزید اول اور سلطان مراد ثانی بھی اپنے جرنیلوں کو بھیج کر ان علاقوں کو تاخت و تاراج کر چکے تھے، لیکن سلطان فاتح سے پہلے کسی سلطان کے قدم یہاں مضبوطی سے نہ جم سکے۔ یونانی خود مختار امارتوں میں سب سے بڑی امارت ایتھنز کی تھی، لیکن انتشار اور بد نظمی یہاں انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ یہاں کا حاکم مر چکا تھا۔ مرتے وقت اس نے اپنا جانشین اپنی بیوی اور بچے کو بنا لیا تھا، لیکن اس کی آنکھیں بند ہوتے ہی بیوی نے عشق و محبت کا کاروبار شروع کر دیا اور ایک علاقے کے حاکم کو اپنی زلف محبت میں الجھا لیا۔ شادی کی شرط یہ قرار پائی کہ اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے کر کسی طرح اسے ہلاک کر دے تاکہ اس کی راہ میں کوئی کانٹا حائل نہ رہے۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اور دونوں کی شادی ہو گئی۔ لوگوں کو یہ بات بڑی ناگوار گزری اور انہوں نے سلطان فاتح کی خدمت میں درخواست کی کہ وہ ایک فوج بھیج کر دونوں کو ان کی کرتوتوں کا مزہ چکھائے۔ اس نے ایک اور علاقے کے حاکم کو بھیج دیا جس نے جا کر عورت کو قتل کر دیا، تاہم اس علاقے کا انتشار اور بد نظمی میں کوئی کمی نہ آئی۔ یہ دیکھ کر سلطان نے اپنے ایک سپہ سالار عمر بن ترخان کو ایتھنز بھیجا تاکہ وہ وہاں جا کر امن و امان اور نظم و ضبط قائم کرے اور شرارت پسندوں کو کڑی سزا سنائے۔ بعد میں سلطان امن و امان قائم کرنے کے غرض سے خود بھی سرزمین یونان کا قصد کیا اور 1458 ہجری میں وہ جزیرہ نما موریہ پہنچا اور وہاں کے قلعوں پر بآسانی قابض ہو گیا۔ 2 سال کے عرصے میں جزیرہ نما یونان کے تمام حصوں پر سلطان کا تسلط قائم ہو گیا اور یہ علاقہ 19ویں صدی کے ربیع الاول تک سلطنت عثمانیہ کی عملداری میں شامل رہا۔ معزز ناظرین، میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور مزید ایسے اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔